تقریباً 85% مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ پھر مسلمان روتا پھرتا ہے کہ ہمیں ستایا بہت جا رہا ہے، ہمیں پریشان بہت کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ تولے جا رہے ہیں، آج ہم تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، آج ہم ایجوکیشن سے دور ہو رہے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، سرداری علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ علم سے ملتا ہے، بلند مقام علم سے ملتا ہے، بلند عظمت علم سے ملتی ہے، مقام ثریا علم سے ملتا ہے۔ آپ نیچے بیٹھے ہو، یہ علماء اوپر بیٹھے ہیں، یہ علم کی برکت ہے۔ یہ آپ کے گھر پر جائیں، آپ ان کے لیے چارپائی چھوڑ دیتے ہو، ان کو سرہانے بٹھاتے ہو، یہ علم کی برکت ہے۔ تعلیم اتنی ضروری ہے، ایجوکیشن کتنا ضروری ہے۔ آج ہم تھوڑے سے لالچ کے چکر میں، تھوڑے سے پیسوں کے چکر میں اپنے بچوں کو تعلیم سے روک لیتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائی سے روک لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ تھوڑی سی دولت کے چکر میں اپنے بچوں کا فیوچر برباد نہ کرو، یہ تھوڑے سے پیسے کے چکر میں اپنے بچوں کا بھوشیہ برباد نہ کرو۔ میرے عزیزوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو تعلیم کا ارادہ کرے، جو ایجوکیشن کا ارادہ کرے، جو شکشا کا ارادہ کرے، جو پڑھنے کا ارادہ کرے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فعلیہ بالقرآن، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ جو پڑھنے کا ارادہ کرے، اسے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اسے پہلے اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اسے پہلے اپنے دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ یونیورسٹیز میں ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، کالجوں کے اندر ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اسکولوں کے اندر ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی قرآنیں بچوں سے پڑھوائی جاتی ہیں، کرائی جاتی ہیں کہ جس پر اگر اعتقاد رکھ کر کے اگر پڑھ لیا جائے تو ایمان چلا جائے۔ میرے عزیزوں، آئیے کانوینٹ اسکولوں میں آج ہم شوق سے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اندر جا کر کے ان کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، انہیں کون سی تعلیم دی جاتی ہے۔ انہیں پڑھایا جاتا ہے عیسیٰ از دا گاڈ، عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کہا جاتا ہے، اور ہمارے بچے چھوٹے بچے ہیں، وہ شوق سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، اگر ان کے پاس قرآن کا علم ہوگا، اگر ان کے پاس میں شریعت کا علم ہوگا، تو وہ کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزوں، تو قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ یہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو، مگر شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے۔ آج تعلیم القرآن کانفرنس میں آنے والوں، مدرسہ تعلیم القرآن سے 8 بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ وہ منظر بھی آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد میں آج قرآن کی عظمت آپ کو دکھا کے گزرنا چاہتا ہوں، آپ کو میں قرآن کی عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن ہے کیا؟ میرے عزیزوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ آج ہم حافظ قرآن کا ادب نہیں کرتے، کوئی عالم دین کا ادب نہیں کرتا۔ آؤ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، قرآن سینے میں محفوظ ہے۔ ارے قرآن جس رحل پہ رکھا جاتا ہے، وہ رحل کو ہم چومتے ہیں، قرآن جس جزدان میں رکھا جاتا ہے، وہ جزدان کو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ قرآن جس طاق میں رکھا جاتا ہے، اس طاق کو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ تو سنو، جس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں، ان حافظوں کے سینے کا عالم کیا ہوگا، ان حافظوں کے سینے کی شان کیا ہوگی۔ آؤ دیکھو قرآن ہے کیا، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ آپ کہو گے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس میں، تو آؤ میں امام غزالی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ کون ہے امام غزالی؟ ذرا تاریخ سنتے ہوئے چلیے گا۔ امام غزالی وہ ہیں جنہوں نے مدرسہ نظامیہ کے اندر تعلیم حاصل کی ہے۔ بغداد کے اندر نظام الملک نے جس مدرسے کو قائم کیا تھا، مدرسہ نظامیہ، اور چندہ
دیا اس مدرسے میں، پیسہ خرچ کرتا تھا اس مدرسے میں، تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتا، بچوں کی پڑھائی پہ پیسہ خرچ کرتا۔ آج آپ بھی آپ کی بستی میں مدرسہ چل رہا ہے اور علاقوں میں مدرسے چل رہے ہیں، کہیں مدرسہ غوثیہ چل رہا ہے، کہیں کوئی اور مدرسہ چل رہا ہے، کہیں تعلیم القرآن مدرسہ چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ جو مدرسوں میں چندہ دیتے ہو تو یہ دل چھوٹا مت کرنا کہ کہیں میرا پیسہ خراب تو نہیں جا رہا ہے۔ اگر آپ مدرسے میں تعاون کرتے ہو تو یہ پریشان مت ہونا کہ کہیں میرا پیسہ گڈھے میں تو نہیں چلا گیا۔ میرے عزیزوں، اگر ایک بچہ بھی تمہارے پیسے سے حافظ قرآن بن گیا یا عالم دین بن گیا تو وہی قیامت میں تم کو بخشوانے کا ذریعہ بن جائے گا، وہی قیامت میں تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ نظام الملک مدرسے میں پیسہ خرچ کرتا ہے، تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کر کے جو جلنے والے تھے مدرسے سے، آ کر کے نظام الملک سے کہا تو جہاں پیسہ خرچ کرتا ہے تیرے پیسے سے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس مدرسے میں تو پڑھائی بھی نہیں ہو رہی ہے، اس مدرسے میں تو تعلیم بھی نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں پر پیسہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ نظام الملک نے کہا پہلے میں دیکھوں گا رات میں جا کر کے باقی پڑھائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ جب نظام الملک رات میں آیا تو دیکھا کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بچے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ نظام الملک کا دل ٹوٹ گیا، کہنے لگا کہ میں یہاں پیسہ خرچ کر رہا ہوں، اب میں پیسہ مدرسے میں خرچ نہیں کروں گا، میں کسی اور ارتفاع کے کام میں پیسہ خرچ کروں گا، میں کسی اور کام میں پیسہ لگاؤں گا۔ جا رہا تھا راستے میں رات کے اندھیرے میں کیا دیکھا، ایک بچہ چراغ جلا کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے۔ نظام الملک پیچھے کھڑا ہو گیا، بچہ کتاب پڑھتا رہا، بچہ کتاب پڑھنے میں اتنا مطالعہ کرنے میں گم ہو گیا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہے۔ وہ سوچا نظام الملک نے کب یہ چراغ بجھائے اب میں اس سے پوچھوں، لیکن بچے نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ نظام الملک نے دیکھا جب فجر کی اذان کی آواز آئی، بچے نے چراغ بجھایا، کتابیں سمیٹی اور مدرسے کے اندر چلا گیا۔ نظام الملک کہتا ہے نہ ہو میرے مدرسے سے سینکڑوں بچے فارغ، ایک بچہ ہی فارغ ہو گیا تو وہی میرے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے گا، وہی میرے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے گا۔ اے رضیہ پور نیپال میں رہنے والوں، اے تعلیم القرآن کانفرنس میں آنے والوں، تم جانتے ہو وہ ایک بچہ کون ہے؟ اسی بچے کو آج پوری دنیا امام غزالی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے تصوف میں سینکڑوں کتابیں لکھی۔ ایک کتاب کا نام کیمیائے سعادت ہے، جسے پڑھ کر کے ہزاروں گمراہ لوگ ہدایت کے راستے پہ آ گئے۔ تو سوچو امام غزالی کی یہ شان ہے، امام غزالی کا یہ مقام ہے۔ ذرا سوچنے والی بات یہ ہے آپ کے مدرسہ تعلیم القرآن سے 8 بچے حافظ بن کے جا رہے ہیں، اگر ایک بچہ بھی ان میں سے کامیاب نکل گیا اور جا کر کے کہیں درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھانے لگا، کتنے بچوں کو حافظ بنائے گا؟ پھر وہ بچوں میں سے اگر ایک دو بچہ کامیاب نکل گیا وہ کتنوں کو حافظ بنائیں گے؟ اسی لیے سب کی نظریں مدرسوں پہ ٹکی ہوئی ہے۔ مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے، مدرسوں میں تالے ڈال دینا چاہیے، مدرسوں کے اندر پڑھائی نہیں ہو رہی ہے۔ معاذاللہ یہ طرح کا ذہن قوم کو دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مدرسے تمہاری ضرورتوں کا نام ہے، یہ مدرسے تمہاری امنگوں کا نام ہے۔ جس دن مدرسے بند ہو گئے اس دن مصلے خالی ہو جائیں گے، امام تک نصیب نہیں ہوگا۔ جس دن مدرسے بند ہو گئے اس دن جنازے رکھے رہ جائیں گے، کوئی نمازی جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ مدرسہ تمہارے پیدا ہونے سے لے کر کے تمہارے مرنے تک کی ضرورت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینے کے لیے حافظ یا مولوی ہی جاتا ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کا نکاح پڑھانے کے لیے حافظ یا مولوی ہی جاتا ہے۔ ارے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حافظ مولوی ہی جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اس مدرسے میں تیار ہوئی جو ٹیم ہے، چاہے وہ حافظ قرآن کی ہو، چاہے وہ عالم دین کی ہو، وہ چاہے عالم دین کی ٹیم کیوں نہ ہو، پتہ چلا
چلا کہ یہ عالم اور حافظ تمہارے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کی ضرورت ہے، اور صرف مرنے تک کی ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد تک کی ضرورت ہے۔ تیجے کی فاتحہ میں عالم آتا ہے، 10ویں کی فاتحہ میں عالم آتا ہے، 20ویں کی فاتحہ میں عالم آتا ہے، 40واں برسی کی فاتحہ میں بھی عالم آتا ہے۔ تو ان عالموں کے قریب ہو جاؤ۔ امام حسن فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر عالم نہ ہوتے تو قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیم القرآن کانفرنس، مسلک اعلی حضرت والماء سنت مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اگر مدرسے اور ان مدرسوں میں پڑھانے والے، میرے عزیزو اگر یہ نہ ہو تو ہم زندگی شریعت کے مطابق نہیں گزار پائیں گے، کیونکہ نماز میں کتنے فرض ہیں یہ عالم ہی تو بتائے گا، وضو کیسے کیا جاتا ہے یہ عالم ہی تو بتائے گا، وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے یہ عالم ہی تو بتائے گا، زکوٰۃ کس پر فرض ہے کس پر فرض نہیں ہے یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائے گا، کس کو دینا ہے اس کا مصرف کیا ہے یہ عالم ہی تو بتائے گا، حج کو کیسے ادا کیا جائے گا، حج کے کتنے ایام ہیں یہ کون بتائے گا، یہ عالم ہی تو بتائے گا۔ اور آج ہم عالموں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جن مسائل کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کو 10-15 سال مدرسے میں لگ جاتے ہیں، وہ مسئلہ 5 منٹ کی کلپ کو سن کے میرا بھائی انٹرنیٹ سے سن کر کے یوٹیوب سے سن کر کے خود مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حال ہے آج ہماری قوم کا۔ یاد رکھنا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان کبھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے عزیزوں یہ مدرسے ہماری ضرورتوں کا نام ہے، یہ مدرسے ہماری ضرورتوں کا نام ہے۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے بتا دوں میں آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے، میں ان لوگوں کو نہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے تقریر کر رہا ہوں، ذرا بولیں گے محمد سے سبحان اللہ۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بہار کے اندر کتنا دھرنا دیا گیا کہ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے، جگہ جگہ دھرنے دیے گئے کہ شراب بند ہونا چاہیے۔ دیکھو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ جوا بھی شیطانی کام ہے اور شراب بھی شیطانی کام ہے، پتے کھیلنا بھی شیطانی کام ہے، تو ان کاموں سے رک جاؤ۔ یہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب۔ مدرسے میں انصاف کرنا سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں ہر حقدار کو اس کا حق دینا سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں ہر ایک کے حقوق بتائے جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کا کیا حق ہے یہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے یہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، عزیز و اقارب کا کیا حق ہے یہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں یہ مدرسے میں بتائے جاتے ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں یہ مدرسے میں بتائے جاتے ہیں، بڑے بھائی کا کیا حق ہے یہ مدرسے میں بتایا جاتا ہے۔ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے کہ اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کرو۔ جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو بہت دور کی بات۔ جب بھی بولنا ہے تو محبت سے بولنا ہے، جب بھی بولنا تو پیار سے بولنا۔ ماں باپ کا ادب کرنا مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، ماں باپ سے پیار کرنا مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، ماں باپ سے محبت سے بات کرنا مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ اب آپ دنیا کا جائزہ لے لیجئے، ماں باپ ایسی منزل پہ پہنچ جائیں کہ وہ
صرف چارپائی پہ بیٹھے رہے، اب ان کو کھانا بھی چارپائی پہ دینا ہے۔ اب وہ اگر معذور ہیں جانے سے باتھ روم وغیرہ میں بھی، تو مجھے بتاؤ وہ بیٹے جو دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، ایسے بیٹوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے عالم میں ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میرے ماں باپ سے میرا پیچھا چھوٹ جائے، اور اگر بیٹا عالم یا حافظ ہوتا ہے تو ایسے وقت میں ماں باپ کی خدمت کرنے کو وہ اپنے لیے جنت سمجھتا ہے، ایسے عالم میں ماں باپ کی خدمت کرنے کو وہ اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتا ہے۔ تو پتہ چلا میرے عزیزوں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی دہلیز میں اپنے سینے سے لگاتا ہے، وہ یا تو حافظ قرآن ہوتا ہے یا عالم دین ہوتا ہے، یا وہ بیٹا جس نے دین سے شغف حاصل کیا ہے، وہ بیٹا جس نے دین سے لگاؤ رکھا ہے، یا جو علماء کے قریب رہا ہے، وہ بیٹا بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو اپنے لیے جنت سمجھتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، ماں باپ زحمت نہیں ہے، ماں باپ اللہ کی رحمت ہے۔ ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جائیں تو ہمیں ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے بچپن کو دیکھنا چاہیے۔ جب بچپن میں ہم بیمار پڑے تھے تو یہی ہمارا باپ ہے جو ہم کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، یہی ہماری بوڑھی ماں ہے جو ہم کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے گئی۔ کیا کہا باپ نے؟ ڈاکٹر صاحب زمین بکے تو بک جائے، مکان بکے تو بک جائے، پراپرٹی جائے تو چلی جائے، لیکن میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج وہی ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ہم نے ان کے بستر گھر سے باہر کر دیے۔ آج وہی ماں باپ جن کے جسم کی ہڈیوں نے جواب دے دیا، آج ہم نے ان کو تینوں جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا۔ ہم کون سا منہ لے کے اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ کون سا چہرہ لے کر کے شافع محشر کی بارگاہ میں جائیں گے؟ قیامت کے دن ہمارے نبی نے ہم سے پوچھ لیا، بڑھاپے میں ماں باپ کی دولت ملی تھی، بتاؤ کیا سلوک کر کے آئے ہو؟ کیا کہو گے ان کو بستر گھر سے باہر کر کے آئے؟ کیا کہو گے انہیں تینوں جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر کے آئے؟ یاد رکھنا نیپال میں رہنے والوں، ہر چیز تمہیں سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تمہیں انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی، ہر چیز تم کو گوگل پہ نہیں ملے گی۔ کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں، کچھ زندگی جینے کے طریقے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے آتے ہیں۔ آج موبائل نے اتنا دور کر دیا اولاد کو، باپ چارپائی پہ بیٹھا ہے، بیٹا موبائل میں لگا رہے گا، باپ سے بات کرنے تک کی توفیق نہیں ہوتی، باپ سے بات کرنے تک کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اے میرے عزیزوں، یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا، موبائل ہوگا تمہارے پاس لیکن باپ نہیں ہوگا، موبائل ہوگا تمہارے پاس لیکن دعا دینے والی ماں نہیں ہوگی۔ اس لیے وقت رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو، اگر وہ حیات ہے تو ان کی خدمت کرو، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آقا فرماتے ہیں جمعے کے دن جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے، ایسا بیٹا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ان کا سایہ ہمارے سر سے اڑ جاتا ہے۔ ماں باپ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ماں باپ کا سایہ ہمارے سر سے اڑ جاتا ہے۔ پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں باپ جیسا پیار کرنے والی ذات نہیں ملے گی۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ مکان میں نے اپنی محنت سے بنایا، یہ کاروبار میں نے اپنی محنت سے کھڑا کیا، یہ پراپرٹی میں نے اپنی محنت سے بنائی ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اس سے کہو کہ جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا تو باپ نے انگلی پکڑ کے تجھ کو چلنا سکھایا، جب تجھے کھانا نہیں آتا تھا تب ماں نے تیری چھوٹے چھوٹے لقمے رکھ کے تیرے منہ میں تجھ کو کھانا سکھایا۔ آج وہی ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ہم ان کو بوجھ سمجھنے لگے۔ یاد رکھنا اس وقت کے بارے میں تو سوچا بھی نہ تھا، بیٹے سے بڑھاپے میں ہوئی ختم رسائی، گھر بار تو بانٹ لیے شوق سے فرقان، حصے میں کسی کے مگر ماں نہیں آئی، وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری قربانیاں دامن امید میں